الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب تمام تعریفیں حمد و ثنا کے پاکیزہ کلمات انتہائی عاجزی اور عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ کریم تمام انبیاء پر درود و سلام نازل فرمائے، خاص طور پر آخری نبی سید ولد بنی آدم امام الانبیاء شاہداً و مبشراً و نذیرا پر بے شمار درود و سلام اللہ کی خاص الخاص رحمتیں ہوں
سلامتی ہو آپ کے صحابہ پر، آپ کی ازواج پر اور آپ کے اہل بیت آل رسول پر۔ سورۃ صاد قرآن مجید کی 38ویں سورت، اس میں کئی انبیاء کا ذکر، اور یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نتیجہ اس سے یہ نکلتا ہے، اللہ کریم اگر کسی کو دیندار، نیک، وفادار بیوی عطا فرما دے، وہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی 18 سال تک بے انتہا تکلیف میں، بیماری میں زندگی بسر کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اسحاق علیہ السلام کے یہ پوتے تھے، اور یہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنے دادا چچا اسماعیل علیہ السلام کے علاقے میں آ گئے۔ بائبل میں اس سفر کی پوری کہانی ہے، جس کو سفر ایوب کہا جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی نسل میں سے ایک خاتون کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، نبیوں کا گھرانہ۔ اس پاک بیوی نے بڑا ساتھ دیا، پھر یہ جا کے عرب کے مغربی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کو بادشاہتیں بھی عطا فرمائیں۔ ان کے خاندان میں 8 بادشاہ ہوئے، بڑے جلیل القدر پیغمبر۔ اللہ احکم الحاکمین ان کی تعریف فرماتے ہیں، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ایوب بڑا صبر کرنے والا تھا، برداشت کرنے والا۔ بیماری آ گئی، تکلیف بڑھتی گئی، بیماری کی وجہ سے مال و دولت خرچ ہوتا ہوتا ختم ہو گیا، عزیز و اقارب ساتھ چھوڑ گئے، آل اولاد دنیا سے چلی گئی، ایک بیوی رہ گئی، نیک خاندان کی، نیک باپ کی، وفا نبھانے والی، وفا کرنے والی، ساتھ دینے والی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ بی بی 2 کام کرتی تھی، ایک تو ایوب علیہ السلام کی خدمت بھی کرتی، سارا جسم ان کا دکھی تھا، اور یہ نہلاتی بھی تھی، خدمت بھی کرتی تھی، صبح و شام کھلاتی بھی تھی، اور کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور یہ محنت مزدوری کر کے کوئی روٹی کا انتظام بھی کرتی تھی۔ اللہ کی بندی خدمت کرتی رہی۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں سنو، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا
المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ یہ مل جائے نا تو کمال ہو جاتا ہے۔ ساتھ دینے والی، بے ایمانی نہ کرے، عزت کو سنبھالنے والی، خاوند کی خدمت کرنے والی، مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے یہ نعمت سیدنا ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ بی بی خدمت کرتی رہی، ایک دفعہ کچھ چڑچڑے پن کی وجہ سے کچھ بی بی سے خدمت کرنے میں کوتاہی ہو گئی، بیمار کی خدمت میں ہو جاتی ہے۔ ایوب علیہ السلام فرمانے لگے مجھے ذرا ٹھیک ہو لینے دے، میں ٹھیک ہو گیا نا تجھے 100 درے ماروں گا۔ 100 کوڑے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو درے کہتے ہیں، 100 درے ماروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایوب علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ دکھ دینے والا بھی تو، دکھ ہٹانے والا بھی تو، سکھ دینے والا بھی تو، شفا دینے والا بھی تو، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، زندگی بھی تیرے ہاتھ میں، موت بھی تیرے ہاتھ میں۔ اللہ تیرا بندہ تکلیف میں ہے، اس تکلیف کو تو ہٹا دے، اللہ رحم فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ایوب جہاں تو پڑا ہوا ہے، کدھر ڈھونڈتا ہے شفاؤں کو؟ جہاں تو ہے، جس زمین پہ تو پڑا ہوا ہے، ذرا اللہ کا نام لے کے اپنی ایڑی وہیں پہ مار، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ذرا ایڑی زمین پہ مار۔ ایوب علیہ السلام نے زمین پہ ایڑی ماری، اللہ نے 2 چشمے جاری فرما دیے۔ بعض جگہ ہے 1 چشمہ تھا، بعض کہتے ہیں 2 تھے۔ فرمایا اس چشمے میں سے تو پانی پی اور دوسرے چشمے میں سے تو غسل کر لے۔ ایوب علیہ السلام اس مبارک چشمے سے پانی پیتے جاتے، اندر کی بیماریاں نکلتی جاتی، اور دوسرے چشمے سے غسل فرماتے جاتے، ساری بیماریاں جھڑتی چلی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی کام پہ گئی، شام کو آئی، نوجوان کو دیکھا تندرست تر و تازہ کو، اس سے پوچھتی ہے ادھر ایک بیمار پڑا ہوا تھا، کہنے لگے میں ہی ہوں، اللہ نے کرم کر دیا ہے، اللہ نے تندرستی دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب باری آ گئی قسم پوری کرنے کی، تندرست ہوں گا تو تجھ کو 100 درے لگاؤں گا۔ ایوب علیہ السلام تیاری پکڑی، اللہ کا حکم آ گیا، ایوب نانا اس کو درے لگانے کی اجازت نہیں ہے، یہ نیک بھی اس کی تو عزت کرتے ہیں، اس کا تو احترام کرتے ہیں، اس کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں۔ تیری قسم بھی ہے، میں اپنے نبی کی قسم کی بھی عزت رکھوں گا، میں اپنی بندی کی وفاؤں کی بھی عزت رکھوں گا۔ ایک جھاڑو لے جس میں 100 تنکے ہوں، بس تو نے اتنا کرنا ہے، اس 100 تنکے والے جھاڑو سے اس بیوی کو ہلکا سا لگانا ہے، اللہ کے حضور تیری قسم پوری ہو جائے گی۔
اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ، ایک جھاڑو لے لے تنکوں سے بھرا ہوا، اس کو ہلکا سا مار، وَلَا تَحْنَثْ، تیری قسم پوری ہو گئی، تیری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، بڑی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والی بیوی عطا فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ معاشرتی حقوق ہیں، کچھ نکاح طلاق خلا کے معاملات ہیں، کچھ ان کی عزت افزائی کے معاملات ہیں، اور کچھ ان کے مالی حقوق ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے کہ ایک عورت کو، ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے مالی حقوق کون سے عطا فرمائے ہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی عورتوں کی عزت کرو، خرچہ پورا دو، پہلے نمبر پہ ان کا خرچہ دینا چاہیے، راشن دیں، پہننے اوڑھنے کو دیں، دوا دارو کا دیں، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر چودھری صاحب نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں لکھا ہے ہم نے مردوں کو بھی بنایا، عورتوں کو بھی بنایا، لیکن مردوں کا رتبہ عورتوں سے اوپر رکھا۔ کیوں اوپر رکھا؟ اللہ کی حکمت ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے گھر کے اوپر خرچ کرنے کی، کما کے لانے کی ساری ذمہ داری ہم نے مرد کے اوپر ڈال دی ہے، اس وجہ سے ان کا رتبہ زیادہ رکھا ہے۔ قرآن مجید کے لفظوں کا مطالعہ فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر نگران بنایا ہے، سربراہی اللہ نے مردوں کو عطا فرمائی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے برتری عطا فرما دے، کوئی سوال نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے سمجھنے کے لیے تمہیں سمجھا ہی دیتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ یہ مرد عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، گھر والوں کے اوپر کما کے لا کے خرچ کرتے ہیں۔ بندہ رات کو سونے لگتا ہے، خاتون سو جاتی ہے آرام سے، بندہ سونے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کل ان بچوں کے لیے کہاں سے کما کے لانا ہے۔ وہ ہر وقت اپنی ذمہ داری میں رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ عورت کا اصل مقام قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا اصل مقام تمہاری چار دیواری، گھر کے اندر رہنا، وہ مقام ہے۔ اگر کہیں مجبوری بن جائے پھر تم اپنے مرد کی مدد کر سکتی ہو، پابند نہیں ہو، مجبوری کی بات ہے
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح رسول اللہ پر اپنا سارا مال نچھاور کر دیا اپنی مرضی سے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی محنت مزدوری کرتی رہی خاوند کے لیے اپنی مرضی سے، لیکن بنیادی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ مردوں کی لگائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گھر والیوں کو سال کا اکٹھا ہی راشن ڈال دیتے، اکٹھا سارے سال کا ایک ہی دفعہ ان کو پکڑا دیتے تھے۔ یہودیوں کا علاقہ بنو نذیر کے یہودی، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو، وہاں کی کھجوریں آتی تو آپ ازواج مطہرات کے گھروں میں جو ان کا سال کا بنتا تھا ان کو دے دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس عطاہ نخل بنی نذیر، بنو نذیر کی کھجوروں کا وہ سارا مال آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو قوت سنتی ہی پورے سال کا راشن بانٹ دیا کرتے۔ لو بھئی تمہارا اتنا بنا، تمہارا اتنا بنا، سب کو دیتے۔ اپنی روٹین ہوتی ہے، چاہے آپ مہینے بعد دیا کریں، چاہے آپ ہفتے کے بعد دیں، اللہ کے نبی سارے سال کا اکٹھا دے دیا کرتے تھے، اور چاہے آپ روز کا روز خرچ کریں، جیسے ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اور آفرین آگے ان بیبیوں کے اوپر ہے، نہ پوچھنے والے رسول اللہ پوچھا کرتے تھے، نہ بیبیاں گھر آنے والے کسی سوالی کو خالی موڑا کرتی تھیں۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کو جو راشن ملا وہ سارا سال چلا ہو۔ مانگنے والے آتے تھے، وہ جلد از جلد لوٹا دیا کرتی تھی۔ پھر رسول اللہ کے ساتھ مل کے فاقے بھی، آپ کے ساتھ مل کر سادگی کی زندگی بھی، لیکن آپ ان کو خرچہ پورا دیتے تھے۔ بات کو سمجھیے۔ اور پھر جب خیبر فتح ہو گیا، فدق کا علاقہ آپ کے پاس آ گیا، تو پھر فدق کی جو کمائی ہے وہ خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے تھی۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی پڑ گئی، وہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی فاطمہ کا حق تھا فدق کا، بھائی ان کو بھی خرچہ جاتا تھا، سب کو جاتا تھا، یہ وقف تھا، آج تک وقف ہی ہے۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، نبی کی 9 بیویاں تھیں، سب کو ہی جاتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے فرما گئے کہ یہ میری وراثت نہیں ہے کہ تم اس کو تقسیم کرنے لگ جاؤ، نبی کی وراثت ہوتی نہیں ہے۔ تو مغالطہ دیتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ کو باغ فدق کی وراثت نہیں دی۔ بھائی جان ذرا تھوڑا سا آگے چلیے، مغالطے دور کیجئے۔ جناب ابو بکر صدیق کے بعد
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، باغ فدق پھر بھی اہل بیت کو نہیں ملا، اس کے بعد سیدنا عثمان کی خلافت آئی، پھر بھی باغ فدق اہل بیت کو نہیں ملا۔ چلو ان تینوں کو تو تم مانتے نہیں، پھر مولا علی کی خلافت آ گئی، وہ 6 سال خلیفہ رہے، وہ تو ایک حکم دیتے تو باغ فدق آل فاطمہ کو مل جاتا، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اگر جناب علی نے خود نہیں کیا تو اب اعتراض کس بات کا؟ 200 سال تک آپ بنو فاطمہ کی خلافت رہی مصر میں، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ 100 سال تک خلافت رہی بنو امیہ کی، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اور 500-600 سال تک بنو عباس کی خلافت رہی، دنیا میں کوئی طاقت ان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ چاہتے تو باغ فتح دے دیتے نا اہل بیت کو، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ او اللہ کے بندو، آج اس کے بعد وہ باغ فتح والا علاقہ آج بھی وقف ہے، نہ کبھی ایران نے مطالبہ کیا نہ ترک نے مطالبہ کیا۔ وہ تو جب سے رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں وہ آپ فرما گئے ہیں کہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ وقف ہی رہے گا، اور وہ وقف چل رہا ہے۔ رسول کریم، ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کے لیے خرچے کا بندوبست فرمایا کرتے، پھر آگے بیویوں کی مرضی ہوتی، نہ پوچھتے، چاہے تو ایک ہی دن میں لوٹا دیں، چاہے تو ہر سوالی کو عطا فرما دیں، ان کی مرضی ہوتی تھی۔ بندہ گناہگار ہو جاتا ہے اگر بندہ وسائل رکھنے کے باوجود اپنے گھر والوں کو خرچہ نہیں دیتا، اپنے دوستوں پہ لٹاتا ہے، اپنی سیر و تفریح پہ جاتا ہے، یا کوئی ویسے ہی کنجوس ہوتا ہے۔ کبھی بچے فیس کے لیے ترستے ہیں، کبھی گھر والی دوائی کے لیے ترستی ہے، کبھی عید تہوار شادی بیاہ پہ ان کو ترساتا ہے، سہکتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا سلوک کرنے والا بندہ گناہگار ہے، اس کو گناہگار فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سماعت فرمائیے۔ ان خیثمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان لہو قہرمان لہو، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی کے صحابی، ان کا ایک خادم خاص جس کا نام قہرمان تھا، مالی معاملات کا انچارج، ان کے کھانے پینے کے معاملات کا انچارج، سارے معاملات تقسیم کرنے والے اس کے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ جناب عبداللہ ابن عمر بن عاص بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قہرمان آتا ہے، جناب عبداللہ فرماتے ہیں او قہرمان ذرا مجھے یہ بتاؤ، اعطیت الرقیق طعامہم، کیا تم نے غلاموں کو کھانا دے دیا ہے؟ یہ جو خادم ہیں ہمارے، ایک تو ملازم ہوتے ہیں نا جو کام کر کے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں، پہلے غلام ہوتے تھے، ہر وقت خدمت میں رہتے تھے، گھر کے فرد ہوتے تھے۔
فرمایا تو نے ان کو کھانا دیا ہے کہ نہیں؟ قہرمان کہنے لگا نہیں اے صحابی رسول، ابھی نہیں کھانا دیا، دے دیتا ہوں، ابھی نہیں دیا۔ فرمایا سن، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سن نظر دھیان سے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کفا بالمرء اسمن، کسی بندے کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحبس قوتہ، کہ وہ بندہ اپنے گھر والوں کی روٹی روزی کو روک دے، ان کے خرچے کو روک دے، ان کے راشن کو روک دے۔ فرمایا کسی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نے تجھے دیا بانٹنے کے لیے، تو جوڑنے والا بن گیا، اللہ نے تجھے وسیلہ بنایا 8-10 لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندے تو اپنا مقام ہی نہیں سمجھا، تجھے عزت کا مقام اللہ نے دیا، ماں باپ کی خدمت کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ہاتھ روکنے والا نہیں، دینے والا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ہجرت کر کے آئے تو کیسے تھے، دنیا سے گئے تو کیسے تھے۔ ہجرت کر کے آئے نا، خالی ہاتھ تھے مدینے۔ انصاری بھائی نے کہا، جس بھائی بنایا تھا رسول اللہ نے، تو اس نے کہا یہ میری 2 بیویاں ہیں، جس کو تو پسند کرے میں طلاق دیتا ہوں، تو نکاح کر لے۔ یہ میرا گھر ہے، آدھا تو لے لے آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہ میرا کھیت ہے، آدھا تو لے لے آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف آگے سے بولتے ہیں، تیرا کھیت تجھے مبارک ہو، تیرا گھر تجھے مبارک ہو، تیری بیویاں تجھے مبارک ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بتا بازار کا رستہ کون سا ہے، تجارت کہاں پہ ہوتی ہے۔ انصاری چھوڑ کے آیا، پھر سفر تھا، چل نکلا۔ یہ تو قرآن کا وعدہ ہے نا کہ جو زمین میں ہجرت کرتا ہے، نئی جگہ جاتے ہی اللہ اس کے لیے رزق کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے، یجد فیہ مراغما کثیرا۔ اگلے ہی سال رسول اللہ کو ملے، ادھر زردی لگی ہوئی تھی۔ کہا عبد الرحمن یہ کیا نشان ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ فرمایا ولیمہ ضرور کر، چاہے 1 بکری کا ہی کرنا۔ پھر پوچھا حق مہر کتنا دیا ہے؟ کہنے لگے کھجور کی جو ہوتی ہے نا گٹھلی، اس کے برابر سونا دیا ہے۔ 7 سال گزرے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے، بیمار پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ صحاح 6 کی ہر کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے، بخاری مسلم میں بھی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں بچوں گا، ایک ہی بیٹی ہے، مال بے تحاشا ہے۔ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال اللہ کے رستے میں صدقہ کر جاؤں، سارا ہی دے دوں۔ بیٹی ہے ایک، عربوں میں بیٹیوں کو دینے کا کہاں رواج تھا،
ہم نے بھی خواتین کے لباس سے جیب نہیں لگائی، مردوں کی ہوتی ہیں 5-7 جیبیں، عورت کے جیب نہیں ہوتی کہ اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، اس کو فارغ رکھا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو سارا ہی مال صدقہ کر دوں۔ فرمایا نہیں، تجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے 2/3 صدقہ کر دوں۔ 2/3 67%، 67۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر اجازت دیجئے چلو آدھا صدقہ کر دوں، آدھا رکھ لوں۔ فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر اللہ کے نبی آپ فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والثلث کثیر، صرف تیسرے حصے تک تجھ کو وصیت کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 33% سے زیادہ میرے مدرسے کو دے دینا، مسجد کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، سارا مال نہیں، صرف 33% تک۔ اور ساتھ ہی فرمایا والثلث کثیر، اور یہ تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر 2 باتیں فرمائیں۔ عبد الرحمن پہلی بات سن لے، ان ترکک عیالا، اگر تو اپنے بچوں کو اپنے بعد چھوڑ کے جائیں، ان کے پاس مال ہو اور وہ کسی کے آگے محتاج نہ ہوں، یتکففون الناس، روٹی کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ تو ان کو دے کے جا، یہ ان کا حق ہے۔ اور دوسرا فرمایا عبد الرحمن تو سمجھتا ہے تو دنیا سے جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے اللہ نے تجھ سے بھی دین کے بڑے کام لینے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر عبد الرحمن صحت مند ہو گئے، اور جب اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا، جناب عثمان کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے مال میں سے اس جہاد کے لشکر کو تیار فرمایا۔ اور آپ کو شاید یاد آ جائے کہ جناب عمر جب دنیا سے جانے لگے، انہوں نے 6 بندوں کی وصیت کی تھی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا۔ ان میں ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ عبد الرحمن بن عوف تھے جنہوں نے کہا تھا میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں کہ خلیفہ کون بنے گا، اور انہوں نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا۔ اللہ کام لیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹی بھی ہے، اس کو بھی دے کے ہی جانا۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مال کے زبردستی مالک بن جاؤ۔ وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ ان ترثوا النساء کرہا، بیٹی سے انگوٹھے لگوا رہا ہے، اس کو نہیں دینا حصہ، ماں سے حصے لگوا رہا، انگوٹھے لگوا رہا ہے، ماں جی تسی کی کرنا ہے۔ یہ جو عورتوں سے، بیوی سے، بیٹی سے، بہن سے نہ دے تو ان سے تعلق ختم کرنے پہ آ جاتا ہے۔ تم ہمارے لیے مر گئی، تیرے ماپے ختم ہو گئے، یہ مسلمانوں والی سوچ نہیں ہے۔ اور سورت یہ ہے سورت بقرہ، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والو اگر تم کسی
عورت کو طلاق بھی دے دیتے ہو، جب تک وہ عدت میں ہے اس کا خرچہ تم نے دینا ہے، تم نے دینا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، یا تو رکھو عزت سے یا رخصت کرو عزت سے۔ ولا يحل لكم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم حق مہر دینے کے بعد اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو۔ حق مہر تو دے دیا 10 تولے، حق مہر تو لگا دیا لاکھوں روپیہ، اب کہتا ہے میں طلاق دوں گا تو مجھے دینا پڑے گا۔ بیوی کو تنگ کرتا ہے کہ خلا لے لے تاکہ حق مہر چھوڑ دے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو مرد بیوی کو حق مہر دیتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو حق مہر نہیں دیتی، مرد ہی کیوں دیتا ہے؟ عیسائیوں میں تو ایسا نہیں ہے، یہودیوں میں نہیں ہے، ہندوؤں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں ہے، کیوں ہے؟ بھائی اس کی وجہ ہے، پہلے دن سے اللہ نے مرد کے دماغ میں بھی ڈال دیا، عورت کے دماغ میں بھی ڈال دیا، اے خاتون تیرا حق لینا ہے، مرد کا کام دینا ہے، خرچہ دینے والا ہاتھ یہ ہے، خرچہ لینے والا ہاتھ یہ ہے۔ مرد عورت سے لیا نہیں کرتے، مرد کا کام عورت کو دینا ہے، اور دے کے جو واپس لیتا ہے اس کو تو اللہ نے پسند ہی نہیں فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، ایک بی بی آ گئی، یہ بھی صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ بی بی بڑی زور آور والی تھی، جس کو سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جس کا نام ہند بنت عتبہ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہا۔ یہ زور والی بی بی سیدنا ابو سفیان کی بیوی تھی، وہی غزوہ احد والا واقعہ۔ آگئی اللہ کے نبی کے پاس، ان ہند بنت عقبہ جاءت الی رسول اللہ، کہنے لگی اللہ کے رسول آ گئی ہوں، ایک مسئلہ میں نے بھی پوچھنا ہے، اب اسلام قبول کر لیا ہے، میں بھی ایک کام کرتی ہوں، مجھے بتا دیجئے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا مسئلہ پوچھا؟ اللہ اکبر، ہماری بھی کئی بیویوں کا بھلا ہو گیا۔ کہنے لگی ان ابا سفیان رجل مسیک، اے اللہ کے نبی میرا شوہر ابو سفیان کنجوس آدمی ہے۔ مسیک کہتے ہیں ہاتھ روک کے خرچ کرنے والا۔ اللہ معاف کرے، اکثر عورتوں کو اپنے خامد کنجوس ہی لگتے ہیں، اس نے بھی آگے کہہ دیا مسیکن، یہ ذرا ہاتھ روک کے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں، کیا اس کو بتائے بغیر، کیا پوچھے بغیر، ان اعطی من الذی لہ عیالا، کیا اس کے مال میں سے اس کو بتائے بغیر کچھ اس کے بچوں پہ خرچ کر دیا کروں، کچھ اپنے اوپر خرچ کر لیا کروں، ایسا کر لیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا بالمعروف، تو چوری نہیں کر سکتی، بغیر اجازت نہیں لے سکتی، ہاں اگر مجبوری بن جائے تو پھر ضرورت کے مطابق لے سکتی ہو، گھر میں نہیں ہے لے سکتی ہو، آٹا دلیا دال پکانی ہے
اتنا سا لے لو، دوائی لینی ہے لے لو۔ اب یہ جو لمبے لمبے کام ہیں خاوند کی غیر موجودگی میں، اس کے پیسوں میں سے جناب رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، سہیلیوں کو بلا کے، اپنے رشتہ داروں کو بلا کے کوئی بڑے بڑے پروگرام چل رہے ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے اگر خاوند دے نا، اگر وہ خرچہ پورا دیتا ہے۔ جنتی عورت کی علامت ہی اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ جنتی عورت وہ ہوتی ہے کہ خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے اور خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ مسائل اور بھی کافی ہیں، اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر بیان ہوں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔